اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسی نہایت معزز استاد، اسکالر اور رہنما کو جو اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، رہنمائی کے لیے کوشاں ہیں، وہ محمد ڈائریکٹر معہد الامام سفیان السوری اور رئیس دار الریان اکیڈمی کے مفتی سفیان بلند صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا لائٹیں ہلکی کر دیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وقت کی بھی قلت ہے اور آپ حضرات بھی یقیناً تھک چکے ہوں گے۔ ہمارے سامنے تو گفتگو آ چکی ہے، کچھ سلائڈز کی روشنی میں کچھ چیزیں تیار کی، لیکن شاید اب وقت کی وجہ سے میں پورا نہ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ حضرات اور بہت سارے لوگ گزشتہ 5 سال سے جب ہم نے آن لائن کام شروع کیا، لوگ کہتے تھے یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہے، کیا چیزیں ہیں ایجوکیشن کا، تو کچھ چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہیں۔ وہی لائٹس ہلکی کریں تو چلیں بھائی آگے۔ کیا ہے وہ اس سے اچھا، یہ جو ہے وہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو حضرات ہمارے ساتھ اس ورکشاپ کے انعقاد میں شریک رہے۔ یہ کام نہیں کر رہا۔ سب سے بنیادی چیز جو ہمارے سامنے تعلیم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی کیوں تشریف لائے تھے؟ تو حضور کی بعثت کے 3 بڑے مقصد قرآنی آیت میں ہیں: دعوت، تعلیم اور تبلیغ اور تزکیہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی دور کا، ایک مدنی دور کا۔ جیسے بات ہوئی نا، اویئرنیس بڑھتی جائے گی تو افراد تیار ہوں گے۔ مکی دور کا پورا خلاصہ افراد سازی ہے، شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ جب افراد تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرہ سازی کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو افراد سازی اور دوسرے نمبر پر معاشرہ سازی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ دیں کہ امت کو جو بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصول کی روشنی میں بنایا۔ پوری امت اس کے اوپر آ جائے آسان کام ہے، اور ہر طبقہ امت میں محنت کی، کسی طبقے کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کسی طبقے کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی یہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بات کی کہ ہر میدان میں آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو آگے پتہ چلے گا، رکاوٹیں آئیں گی، چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے اکابر کو دیکھا، بہت سوں کو پڑھا، لیکن یہ وہ اکابر ہیں جن کو گھر سے دیکھا نہیں ہے، لیکن پڑھا اتنا کہ گویا ان کی شخصیت میرے سامنے ہے، ان کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ ان میدانوں میں جو مقاصد بعثت کے ہم بڑے میدان کہتے ہیں، اور یہ ماضی قریب ہی کے حضرات ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہم اللہ۔ ہم نے جب شخصیت سازی کے حوالے سے بنیادی طور پہ کام شروع کیا تو 5 چیزیں میں نے اس میں ڈاٹس پوائنٹس کرنا جمع کی کہ کیا ہو۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، مزاج میں احتیاط کا پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کسی ایسی چیز میں، ابھی میں آن لائن کی چیز بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور آپ کو سوشل میڈیا کی نفسیات کے ڈاٹ پوائنٹ میں اگر نکالیں وہ ہے عدم برداشت۔ آپ پوری سوشل میڈیا کو اٹھا لیں، وہ آپ کو جو نا برداشت نہیں ملے گا، باقی سب کچھ ملے گا۔ تو اپنے رویے میں غصے کو کنٹرول کرنا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، برداشت، اور زندگی آرگنائز ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے موٹیو ہے۔ ہم نے جو آپ کو بیجز دیے اس میں بھی اس چیز کا موجود ہے، کچھ کو یہ بیج بھی ملے ہوں گے۔ اچھا، اب ہم نے جب میڈیا پر کام شروع کیا آن لائن ایجوکیشن کا، تو صاف سی بات ہے یہ جو ہمارا ایک ماحول ہے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اور چونکہ تبلیغ سے بھی تعلق ہے تو کہتے ہیں بھائی امت کی سوچ اور فکر اور میڈیا کیسے اور فلانا کیسے، اب یہ تو آگ اور پانی لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقہ امت میں کام کے لیا، تو آپ کو اس میں کام کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 جو ہے ہمارے پاس عناصر موجود ہیں، اگر یہ ڈال دیے جائیں تو آپ میڈیا پر آن لائن بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا شوق ہو، جذبہ ہو، یکسوئی ہو،
اپنا کام رکھیں. یہ نہیں کہ میں نے کوئی پوسٹ لگائی, مثال ہے میں نے کوئی بات کی, اس نے کمنٹ منفی کیا, میں جواب دینے میں لگ گیا, جواب الجواب شروع ہو گیا. پہلے کہیں اور جواب الجواب ہوتا تھا, اب یہاں شروع ہو گیا. اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, اجتماعی فکر ہو, پوری امت سامنے ہونی چاہیے, پوری امت کو ایک جو ہے وہ دین کے اوپر لے کر آنا ہے, اور دعوت مقدم ہو, اور ساتھ میں موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کو سیکھنے کا بھی شوق بھی ہو, اس کی واقفیت بھی ہو. ہمارے لوگوں کو آج اگر یہ کہا جائے نا کہ واٹس ایپ یوز کرتے ہو, کہتے ہیں واٹس ایپ بھی استعمال, اور کسی کو کہ واٹس ایپ بزنس ہے, کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. بھائی آپ دنیا میں رہتے ہیں, اور آپ کو, اب میں اس میں اگر ایک ایک بات پہ تفصیل سے جاؤں گا تو بہت موضوع لمبا ہو جائے گا. مطلب آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہے. آپ کے پاس پاؤں ہونے چاہیے, کہاں میں کھڑا ہوں, پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو کام شروع کیا الحمدللہ والدین کی دعائیں تھی, ہمارے شیخ حضرت واسم مندور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں تھیں, اساتذہ نے جو سوچ دی, جو فکر دی, اور مختلف اکابر سے دعائیں. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک کورس کیا تھا IBA کے اندر انٹرپرینیورشپ کا. وہاں ہمارے پہلے دوست اور بعد میں میرے استاد ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب, انہوں نے ایک بات فرمائی تھی, اپنی زندگی آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ ایک ایسا میدان ہے جو بالکل خالی ہے, اور ہمارے پاس ایک معیاری ادارہ ہونا چاہیے, اور اس میں ہم تمام ان شرائط کا خیال رکھیں جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہاں کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا فضل ہے, یہ کام شروع کیا. جب یہ کام کا ارادہ ہوا تو وہی بات تھی, حلال اور حرام, حلال اور نہیں, اور فلانا. تو حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے, اس وقت انہوں نے 23 جون 2018 کو یہ بات فرمائی تھی کہ کچھ معیار بنائے, جو تفصیل سے بات کر چکے. یہ ایک مختصر سے ان کے جملہ ہے. تو انہوں نے بات فرمائی, اس کے بعد سوچ بنی کہ ہم اس کام کو چھوڑیں گے نہیں, ہم نے سسٹم بنانا ہے. اور اللہ کا فضل ہے, ہم نے بہت آسان اور سہل انداز میں کام شروع کیا. اور اسی طرح اب جب بڑوں کے پاس گیا تو حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت سے میں نے کہا, حضرت یہ کام کرنا چاہیے آن لائن. تو حضرت نے مجھے جو بات فرمائی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. فرمایا آن لائن کام کرو مگر زیادہ مشورے نہ کرنا, ورنہ نہ کر سکو گے. جو ہمارا ہے نا, میں کروں, اس سے بھی پوچھ, اس سے بھی پوچھ, اس سے پوچھ, پوچھنا نہیں کسی سے. ہاں 2 کام ضرور کرنا, بڑوں کے مزاج سے نہیں ہٹنا, اکابر کے, اور نمبر 2 بڑوں کو کارگزاری سناتے رہنا. آپ نے شروع میں ڈاکومنٹری دیکھی تھی, مختلف حضرات کے پاس جو حاضری ہوئی, ان کو جب کارگزاری سنائی سب سرپرستی کرنے کو تیار ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ذکر کروں, حضرت مفتی عبدالمنان صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے, حضرت نے اتنی شفقت, بولا بھائی یہ اچھا یہ مجھے بھی دکھاؤ. یہ میں کہا بھی تو صاحب واٹس ایپ پہ جمع ہے میرے پاس, تو اب میں کام شروع کر دیا. یہ بات ہے 2 سال پرانی. اچھا یہ بھی دکھاؤ. میں تو اچھا ہم گئے وہاں پنجاب میں جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں, تو ان کے جو وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث مفتی زبیر احمد صدیقی صاحب اتنے خوش ہوئے, کہنے کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہو آپ یار. اچھا کہاں ہے دفتر؟ میں کہا میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہے, وہاں کام کر. بولا یہ اچھا آپ کی تو کارگزاری, یہ سنتے ہیں یہ سنتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام بہت بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں. اخلاص ضروری ہے. کچھ دن پہلے حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ایک بیان ہماری نگاہوں میں آیا تھا, اور حضرت نے جو بات فرمائی تھی کہ ہم کیا کہتے ہیں, پہلے پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, یہ کریں. بھائی یہ بعد کی چیزیں ہیں. آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے آدمی اخلاص نیت کے ساتھ شروع کرے. اقرا سے حضرت نے بات فرمائی تھی, اقرا. اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر دیا, اکیلے تھے. حضرت نے اس بیان میں ایک مثال دی تھی کہ دیوبند اور اس کے بعد تبلیغی جماعت دنیا میں جو پھیلی, کیسے پھیلی؟ ایک آدمی تھا, کام کا کرتے کرتے اللہ نے کام پہنچا دیا. تو کام کا آغاز ایسے. ہمارے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ بھی سسٹم دو, یہ بھی کرو. یہ انٹرپرینورشپ کے پورا خلاف ہے. ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب ایک بات اور کہتے ہیں, مجھے یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں ہم یہ کورس کراتے ہیں لرن ٹو ارن لرن کے لیے. جو تم پڑھ کر آئے ہو نا دنیا میں یہ سب پہلے فارغ کرو, اب تم نے کام کرنا ہے, بس شروع کرو. بولا ایسے کام کرو. تو یہ سوچ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. اچھا بھائی ہمارے ادارے کے مقاصد کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی چاہتے کیا ہے. تو ہمارے مقاصد ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کا فروغ ہو, صحابہ و تابعین کی عظمت محبت پیدا ہو, اکابر کی جو تحقیقات پہ اعتماد ہو. ہم نے رومن اردو کو ختم کیا اور ہم نے اردوش زبان کو بھی ختم کیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں
آپ کے پاس آ سکوں. اب یہ ٹائم کا لفظ جو ہے ہم جو کہہ رہے ہیں گھر سے اردو میں ہونے لگا, لیکن وقت کہنا چاہیے نا, ہم نے یہ بھی ختم کروایا. اس لیے ہمارا ایک سلوگن جو ہے, ہمارا عزم ہے, تو اس میں ہر جوال درسگاہ بنے. تو مجھے ہمارے ایک دوست نے میسج کیا, بھائی جوال کا لفظ آپ نے کیوں ڈالا؟ بھائی یہاں تو اب آج کل تو سیل فون ہے, موبائل کہتے ہیں اردو میں بھی. میں نے کہا بھائی ہم نے وہ لفظ ڈالنا ہی نہیں, گھر سے اب آ چکا ہے. ہم عربی کو بھی فروغ کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی لا رہے اس کو؟ اچھا یہ جو ہے پیچھے کرو. اسی طرح گھر گھر علوم نبوت سے آراستگی بہت ضروری ہے. دہریت پھیلتی جا رہی ہے, الحاد پھیلتا جا رہا ہے. میڈیا کے راستے سے کیا حال ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں, مجھے کسی کو ضرورت نہیں بتانے کی. پہلے کہتے تھے گھر میں ٹی وی رکھیں نہ رکھیں, آج جیب میں نا ایک نہیں دو دو ٹی وی ہوتے ہیں, اور کسی کے پاس تین تین ہوتے ہیں, اور پھر لیپ ٹاپ الگ ہوتا ہے, اور گاڑی میں الگ ہوتا ہے. تو اب وہ ان کے اثرات سے کیسے بچائیں؟ پھر ہر فرد امت کو آگاہی جو بات مستقل ہو رہی ہے, ہر فرد امت کو اس کی زبان میں, ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اتنے مشکل پہلے تو زبانوں میں پھنسا دیتے, ہم نے آسان انداز میں کوشش کی کہ ہم امت کے اندر اس کو فروغ دیں, اور اسی طرح افراد کو تیار کریں. پھر چونکہ زیادہ تر کام ہمارا خواتین میں ہوا آن لائن میں, اس کی تھوڑی کارگزاری آگے آ رہی ہے. تو گھر کی جو عورت ہے, مرد دین پر لگے گا تو دین جو ہے گھر کے دروازے تک ہے, اور اگر عورت دین پر آئے گی تو گھر کے اندر دین آئے گا. اور ماں کی گود اصل جو ہے وہ یونیورسٹی ہے, یہاں سے تربیت ہوتی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ خواتین ایسی بنا دی جائیں, اور نوجوان اور بچے کے بچپن سے ان کا ذہن اس کے اوپر ہو کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے اوپر چلنا ہے, اور اسی میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے. اسی طرح میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جدید استعمال جو استعمال ہے وہ مثبت ہو, پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھے کہ اس بات کا خلاصہ ہے کہ فکری انتشار سے بچاؤ اور میڈیا کے اثرات سے بچاؤ کا طریقہ ہم نے کہ یہ علوم نبوت کا ہر فورم پر فروغ ہو, اور قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کا احیاء ہو. ہمارا ایک سلوگن ہے جو ہم اپنے ہر پوسٹ میں بھی لگاتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خود بھی وہ ہے کن مفتاحا للخیر. کن کا مطلب کیا؟ ہو جاؤ. مفتاحا چابی, للخیر خیر کی. حدیث میں بھی آتا ہے طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر. خوشحالی ہے اس کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے. تو اللہ ہمیں بنا دے بھائی, ہم دنیا کے اندر خیر کو عام کریں. اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ہدایت اور اللہ ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے. اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم وہی مانگتے ہیں, اور عافیت کی دعا کہاں ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ عافیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ سے عافیت کو مانگو. یہ جو ہے تھوڑی سی ایک ہماری مختصر سی کارگزاری ہے ہمارے دارالریان کے تحت. گزشتہ 5 سال میں اس وقت ہمارے ادارے میں 70 سے زائد معلمات خواتین کام کر رہی ہیں. صبح 7 سے لے کے رات 10 بجے تک مستقل کلاسیں چلتی ہیں, کورسز ہیں, کلاسز ہیں. تو 5 سال میں 30 سے زائد کورس میں اس وقت پوری دنیا سے 8000 سے زائد خواتین نے ہمارے ہاں شریک ہوئی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ یہاں سے انہوں نے دین سیکھا ہے اور فنون بھی سیکھا ہے. صرف یہ دین نہیں ہے, اور بھی چیزیں ہیں. اسی طرح مکاتب الریان کا ایک ہمارا سلسلہ ہے پورا, یہ پورا ایک الگ سمجھے ایک آن لائن ادارہ ہے, بالکل الگ ہے. یہ دارالریان ایک الگ چل رہا ہے, یہ بالکل ایک الگ ترتیب ہے. مکاتب الریان بالکل الگ چل رہا ہے. اس میں اس وقت 250 سے زائد طالبات جو ہیں وہ قرآن کریم کی گردان کر چکی ہیں, اور اس وقت حفظ کرنے والی کوئی 20 سے زائد طالبات ہیں, اور جن کی جو ہے وہ قرآن کریم ٹھیک کر رہی ہیں قاعدہ نازا, تو وہ تقریباً 30-35 کے لگ بھگ ہیں جو ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے شروع کیا. اسی طرح دراسات دینیہ, اور اسی طرح بچوں کے لیے جو سمر کیمپس اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کی ترتیب بھی ہم نے شروع کی ہے. اس میں ہماری جو کارگزاری ہے مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 50 سے زائد خواتین کی صبح شام کلاس کلیت الدراسات میں, یہ ہماری اس وقت کی کارگزاری ہے. تخصص فی الفقہ کا الحمدللہ ہمارے ہاں سبق چل رہا ہے. حضرت مفتی عبد الرحمن کوثر المدنی حفظہ اللہ تعالی ورعا بحرین میں ہوتے ہیں. حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے, وہ سبق پڑھاتے ہیں, اور ہفتے میں 2 دن سبق پڑھاتے ہیں, ان کا سبق چلتا ہے. اسی طرح فنون الریان کے نام سے ہم نے مختلف اسکلز بھی سکھائے. مختلف زندگی کے اسکلز ہیں, اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے, لائف مینجمنٹ ہے,
اور بہت ساری چیزیں وہ تفسیر اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح تفسیر قرآن، پورے قرآن کی تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں میرا سبق بھی ہوتا ہے، معلمات بھی پڑھاتی ہیں، اور پورا باقاعدہ تکرار بھی ہوتا ہے، یاد بھی کرواتے ہیں، تمرینیں بھی کرواتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس درس سنا چھٹی، نہیں، درس نہیں ہے، آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے. اسی طرح روز صبح بخاری شریف اور ترمذی شریف کا میرا مستقل سبق ہوتا ہے ہفتے میں 4 دن، اور اس میں مختلف امور پر ہم تربیت کرتے ہیں. اس کی میں وقت نہیں ہے، میں کچھ مثالیں دیتا کہ اس ایک حدیث کے اندر کتنی جہت سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ گھر کی زندگی ٹھیک ہو. اور میں آپ کو ایک بات اگر کہوں، اس وقت دنیا میں جتنے فتنے چل رہے ہیں، بلکہ آج تک جتنے فتنے ہیں، اس کے پیچھے اگر ہم ایک جڑ نکالیں، ڈاٹ پوائنٹ، وہ ہے انکار حدیث. لیکن اس کی شکلیں نہیں ہیں. کہیں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف. کہیں کہتے ہیں صحابہ پر اعتماد نہیں، کہیں کہتے ہیں میں ختم نبوت پر اعتماد نہیں، کہیں کہتے ہیں قرآن کو سمجھو بغیر صاحب قرآن کے. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، لیکن اپنے زمانے کے لیے تھے، انسانیت کے لیے نہیں ہے. یہ نئے نئے انداز ہیں. ڈاٹ پوائنٹ کیا ہے؟ انکار حدیث. اس سے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے دوسرے بڑے مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے تھے کہ سارے فتنوں کی جڑ انکار حدیث ہے. یہ ختم ہو جائے، امت کو علوم نبوت سے جوڑ دو، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو مستقل رکھیں، اور اس کی ہم نے فیس بھی نہیں رکھی. اس کورس کی، اس بخاری اور ترمذی کا کورس جو خواتین کرنا چاہیں، ہم نے اس کی کوئی فیس نہیں رکھی. اختیاری ہے، کوئی دے دے نہ دے، ہم اس میں کسی کو فیس نہیں ہے. بھائی آئیں بس شریک ہوں، آپ دین سیکھیں آ کر. اور جو ہے وہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوگا، پاکستانی مصنوعات کی ہم نے پوسٹیں بنوائی تھیں. تقریباً 500 سے زائد اداروں کی ہم نے پروڈکٹ نکالی تھی. جب یہ بائیکاٹ کی بات چلی تو ہمارے ادارے کی وہ طالبات جو غیر عالمہ ہیں، یہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے دن رات محنت کی. 29 اکتوبر 2030 سے لے کر 29 جنوری یا فروری تک انہوں نے یہ پورا کام کیا تھا. 4 مہینے کے لگ بھگ لگا، اور مستقل کام آتا رہا. بہت بڑا کام ہوا. اور الحمدللہ پھر وہ دعوت اتنی چلی کہ جو میرا برانڈ پاکستان کی جو ورکشاپ، جو ایکسپو ہوئی تھی، وہ اسی کے بہاف پر، چونکہ ہم نے بات بہت چلائی تھی، تو چونکہ ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں انہوں نے اوپر تک بات پہنچائی، اور اللہ نے پھر وہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ شروع کیا. ہم نے کہا ہم جو کر سکتے ہیں اپنا کام کریں، مفتاح للخیر والا. اسی طرح ہمارے ہاں خواتین کا حلال آگاہی کا پروگرام ہے. آج ہم نے ان کو بھی بلایا ہے. ہمارے جو دارالفتوں میں میرا پڑھانا ہوتا ہے تو ان کو ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے. تو معہد امام سفیان ثوری اور اسی طرح انٹرنیشنل حلال سرٹیفکیشن کے اشتراک سے میں مختلف دارالفتوں میں جا کے یہ خدمت دیتا ہوں. اس کے ہمارے مفتی عبدالمتین صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے بھی دارالفتہ ہے مہران ٹاؤن میں. وہاں پہ گزشتہ 2 سال سے پڑھا رہا ہوں. جامعہ دارالہدیٰ ہمارا اپنا ادارہ ہے، وہاں میں مستقل پڑھاتا ہوں. اور اسی طرح مختلف ادارے ہیں، اور کچھ ہمارے یہاں شرکاء موجود ہیں، وہاں آج کل میں نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا یا قریب میں جامعۃ النور ہیں، ان کے فضلاء بھی آئے ہوئے کہ ان کو ہم حلال کی جو ہے وہ سند دیں، اور پوری ان کو تمرین کروانا، ان کو سمجھانا. اب بہرحال ایک لے کر چلنا ہے، تو الحمدللہ ٹیم بن رہی ہے. حلال کی جو طالبات ہیں ہمارے ادارے کی، جنہوں نے ہم سے پڑھا. اچھا، حلال آن لائن کے حوالے سے سب سے پہلا کام جو میری اب تک اطلاعات ہیں، خواتین میں کسی نے شروع نہیں کیا. کیونکہ بنات کو کون سکھائے گا؟ گروسری کون جا کے لیتا ہے؟ عورتیں لیتی ہیں. تو ہم نے کہا عورتیں تیار کر دو، خواتین فاضلات، اور وہ مدرسوں میں پڑھانا شروع کر دیں. الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. تو ان کے اوپر الحمدللہ جو ہے وہ کوشش ہوئی. اسی طرح تعلیمی سلسلے ہیں، تربیتی مجالس ہیں. اسی طرح ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا مصارف الریان کا، کہ ہمارے جو ہے الحمدللہ ادارے کی طرف کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کے مختلف ہم نے راشن باندھے ہوئے ہیں، خرچے باندھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اس کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، کئی عرصے سے اب اس کو مزید آرگنائز کر کے ہم جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں. اسی طرح ہم جو فیس رکھتے ہیں ایک مناسب بھی رکھتے ہیں، اور اس میں جو مستحق ہوتا ہے اس کو ہم فیس معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم جو ایک طریقہ کار شرعی انداز میں، تو اس کی ہم کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. باقی آگے کچھ چیزیں ہیں، میں یہ صرف عنوانات آپ کے سامنے کہ آن لائن تعلیم کی ضرورت کیوں ہے، تو یہ عنوانات آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ موبائل، انٹرنیٹ، جدید ٹیکنالوجی یہ بہرحال آج کے دور میں ہے. دور دراز علاقوں تک تعلیم ہے. ایسی بھی ہماری طالبات ہیں جن کے پاس صرف واٹس ایپ چلتا ہے کسی ایک سم نیٹ کے اوپر، کوئی وائی فائی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ہاں واٹس ایپ پہ دین سیکھ رہی ہے، قرآن کریم سیکھ رہی ہے. اب ذرا سوچیں، زوم بھی نہیں پہنچ رہا تو کام کیسے ہو رہا ہے؟ اور وہ اچھا، بعض دنیا کے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹائم ہی الٹا ہے. وہ ہمارے ہاں رات ہو جاتی ہے اور ان کا جو ہے نا دن ہوتا ہے، کہتا ہے ہمیں تو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا قرآن سکھاؤ.
اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نہیں. اچھا لوگوں کا پیکیج بھی نہیں ہوتا, پہلے تو 500 کا سپر کارڈ آتا تھا, کہتے ہیں اسی کا یہی ہے ہمارے پاس, اس میں ہمیں جو ہے دین بھی سیکھنا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیں. اسی طرح مصروف طبقات کی ضروریت, ایک تو نا کہ ٹریفک میں پھنس گئے جیسے مفتی صاحب نے بات کی, ایک کہ لوگوں میں ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے دین سیکھیں. اسی طرح عالمی سطح پر علوم نبوت کو فروغ دینا, دینی اور دنیاوی تعلیم کی فراہمی. آگے انشاءاللہ ہمارا ارادہ اگلے سال بچوں کی مونٹیسری جو ہوم اسکولنگ کا ایک کانسیپٹ ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے. روضہ مصطفیٰ کے نام سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے, اور اس کا جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جو سلیبس ہے وہ تقریباً تیار کر لیا ہے. اسی طرح مسئلہ آتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں ایک مسئلہ کہ بھئی ضرورت تو ہے لیکن چور بازاری بہت ہے, آن لائن میں دھوکہ دھڑی بہت ہے. حقیقت ہے اس سے انکار نہیں ہے, تو یہ کچھ جو ہے خطرات ہیں کہ بھئی ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, جعلی ادارے آ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ معلومات کا عدم تحفظ ہے. اسی طرح رابطہ نہیں ہے, انقطاع بہت ہے چونکہ انٹرنیٹ پر سب کچھ ہو رہا ہے. اور دینی ذہن سازی نہیں ہے, پڑھا رہے ہیں اور پھر ساتھ میں وہ دہریہ بن جاتا ہے بندہ. عملی طور پر رابطے نہیں ہیں, تو ہم کوشش بھی یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی گاہے بگایا کراچی کی سطح پر کوشش کی تھی کہ ہمارے ادارے کی طالبات جو ہے وہ جمع ہوں, تو کچھ عرصے تک تو ہمارے گھر میں ہم بلاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہم نے آن سائٹ رکھا تھا, ہم نے آپ حضرات کو دعوت دی کہ آپ حضرات آئیں, تو ہم نے اس کو بھی شروع کیا ہے. اسی طرح آن لائن تعلیم پر اعتماد نہیں ہے, یہ مسائل ہیں. خواتین کے لیے پردے کا جتنا مسئلہ ہم نے اتنا پردہ اس میں ڈال دیا. یہاں بہت سارے ایسے والدین بھائی بیٹے موجود ہیں جن کے گھر والے پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہے. اور ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے جب تک شوہر یا والد کی اجازت نہ ہو, غیر شادی شدہ کے لیے والدین کی اور شادی شوہر کی, اس کو جو ہے وہ ہم داخلہ نہیں دیتے, ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا نمبر اگر کسی نے بھی لیک کیا ہمارے ادارے میں, کسی خاتون نے, کسی معلمہ نے, تو وہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے. وہ 6 مہینے تک ہمارے ہاں کسی جگہ نہیں رہے گی. ہم نے اتنا سخت چیک لگایا, جیسے مفتی صاحب نے بات کی نا کہ آپ کو کچھ اسٹینڈرڈز بنانے پڑیں گے. خواتین کے وائس نوٹ پہ پابندی ہے ہمارے ہاں. واٹس ایپ آپ ذرا سوچیں, وائس نوٹ میں بات نہ, سارا کام ٹیکسٹ میسیج میں یا کال پر مجبوری میں, کوئی وائس نوٹ نہیں کہ اچانک نکل جائے آگے, کوئی آگے فارورڈ کر دے. مسائل ہے. اب کتنی محنت, لکھنا کتنا مشکل ہے, اور پھر الفاظ بھی نپے تلے ہوں, نپے تلے الفاظ. یعنی ایک چھوٹی سی مثال کہ کسی نے جو ہے وہ کسی معلمہ نے کسی ایک طالبہ کو یعنی وہ عمر میں بڑی تھی, ایسا لفظ کا جو چھوٹی بچی کو کہتے ہیں, وہاں پکڑ ہو گئی کہ آپ نے یہ لفظ کہا کیسے, حالانکہ ٹیکسٹ میں کہا تھا جیسے ہوتا ہے عام گپ شپ میں. نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے اوپر ہمارے ہاں چیک ہوتا ہے کہ کون کب اور کیا لکھ رہا ہے. جب تک وہ پاس نہیں ہوتا اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھا ہے. چنانچہ ہم نے کچھ ضوابط بنانے کی کوشش کی ہے, تو کچھ ضوابط بنائے ہیں, آسان انداز بھی رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ ضوابط اتنے زیادہ ہو جائیں کہ کام کرنا ہی مشکل ہو جائے, پھر یہ کام بند ہو گئے. بھائی راستہ کھلا ہو لیکن راستہ صاف ستھرا ہو, گاڑی نکلے تیزی سے. اور اسی طرح پابندی وقت ہے, الحمدللہ جو ہماری کلاسیں ہوتی ہیں ٹائم کی پابندی ہے, اس میں لگنا ہے. اور اچھا یہ بھی رکھا ہے کہ پابندی ایسی رکھیں کہ آپ کے گھر کی زندگی متاثر نہ ہو. تو وہ ایک تفصیلی چیزیں, کسی کے شوہر کا ہے, کسی کے بچے ہیں, ساری چیزیں. اسی طرح جو ہے وہ خدمت کا جو ہے شوق و اعتماد کی فضا قائم کی جائے. تو یہ کچھ ہمارے سامنے چیزیں تھیں جو سلائیڈز آپ کے سامنے عرض کر دی مختصر انداز میں. یہ ہمارے جو ہے وہ حضرات ہیں, ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا زین العابدین صاحب, جنہوں نے ہمارے ادارے کا جو ہم نے چھوٹا سا ترانہ بنایا تھا تو انہوں نے اس کو پڑھا, جس کی آپ ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں, تو انشاءاللہ دوبارہ بھی سن لیں گے. تو وہ بھی یہاں موجود ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا. باقی آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ حضرات آئے اور آپ حضرات نے ہمیں عزت دی اور ہماری بات کو سنا. کمی کوتاہی تو بہت ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے اور توجہات سے اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.